خرم صاحب یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پھر جو پوائنٹ آف ویو ہے آئی ایم ایف بھی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو آپ لوگ خبر تو یہی آئی کہ حکومت نے اسے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن الٹیمیٹلی پرابلم تو پھر سینٹر کو ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہوں گی پھر پرابلمس۔ جی یہ جو آپس میں ان کا ایگریمنٹ ہے یہی ہماری پریشانی کی وجہ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی اور ہے، اور یہی وہ جو دشمنی کیوں تھی کیونکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر قاضی القضاء بنانے کی دعوت دی کہ جی آپ آ کے اس بات کو دیکھیں کہ جی الیکشن ٹھیک بالکل نہیں کہا، اس کا خط کا متن پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ جو بھی ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اس کو دیکھیں۔ خرم صاحب گوئنگ تو مجھے یہ اندرونی معاملہ بھائی، یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، این ایف سی ایوارڈ اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ دروازہ مجھے مکمل کرنے کریں آپ کریں بات کریں۔ پی ٹی آئی کے خط نے وہ دروازہ کھلا ہے جس میں سے گزر کر آئی ایم ایف نے این ایف سی کے اوپر اعتراض کیا، اور اسی لیے حکومت نے اس کو بڑی کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی کہا ہے جس طرح ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط اور ملک دشمنی کی ہے، لہٰذا ہم آئی ایم ایف کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے اندرونی ایشوز کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے کہ جی ایک ہمارا آئین ہے، آئین میں ایک پاس شدہ چیز ہے، نیشنل فائنانس کمیشن سارے صوبے مل کر کرتے ہیں، آئی ایم ایف کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انڈیکیٹ کرے، وہ ہم سے اور رائے لیں کہ جناب آپ اپنے اندرونی معاملات کیسے بہتر کریں گے، لیکن آئی ایم ایف کا یہ کہنا کہ جناب اپنے این ایف سی ایوارڈ کو دیکھیں یہ بالکل بہت ہی قابل اعتراض بات ہے۔ اور مجھے دکھ یہی ہے کہ یہ دروازہ جو ہے یہ پی ٹی آئی نے پہلے 2019 میں کھولا تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ منی لانڈرنگ کو ڈال دیا، جو ایگریمنٹ کیا انہوں نے اپریل 2019 میں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا، اب پھر نقصان پہنچایا ہے۔ اور جب اس طرح کی آپ دعوت دیتے رہیں گے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو تو یہ بات واضح رکھیں کہ ان کے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں واشنگٹن میں اور دنیا کے دوسرے کیپٹلز میں، ان کو تو آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انٹروین کریں، اور ہم جو آلریڈی زخم ہے ان انٹروینشنز کی وجہ سے ہم اس کو مزید آگے لے کر نہیں چل سکتے، اور اس لیے مجھے اس بات پہ میں بڑا مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خط لکھا ہے۔ خرم صاحب دو سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ملک دشمنی کا، آپ کے خیال میں آپ چلیں اسے اگر یہ بھی اسے کنسٹرکٹ کر دیں کہ یہ ایک بیڈ پولیٹیکل موو تھی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کوئی سینس نہیں بنتی، وائی گو ٹو آئی ایم ایف کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایکچولی کالنگ اٹ ملک دشمنی اس طرح تو پھر جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ آیا تھا، وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا، زمان پاک میں ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اگر منع کرنا تھا تو آپ لوگ اسی وقت بھی کر سکتے تھے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ فورن آفس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشنز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، لیکن وہ آ کے ملے، آپ اس وقت بھی کہتے آئی ایم ایف، آپ کہہ دیتے آئی ایم ایف آپ کا کیا کام ہے جناب، آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں، آپ حکومت سے بات کریں، حکومت ہم ہیں، ہمارے وزیر اعظم آپ ہم سے بات کریں، لیکن وہ ملے، آپ کو پتا تھا، آپ لوگوں نے اجازت دی، تو اس میں یہ تو کہا چلیں پھر بھی یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ اٹ از اے بیڈ پولیٹیکل موو، لیکن اسے ایکچولی ملک دشمنی قرار دے دینا، ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے بٹ ایکسٹریم؟ جی اس پہ ظاہر ہے دو رائے ہیں، میں نے اپنی رائے دی ہے، اور یہی وجہ دی کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی جو آپس میں ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں جب وہ ہماری سرحد کراس کرتے ہیں پھر پرابلم ہے کہ ہم جب دوسرے ادارہ ہمارے پاس آ کے ہم چونکہ ایک اس وقت شاید اس لیے بھی یہ ساری ملاقاتیں ہوئی کیونکہ مخلوط حکومت تھی، خود حکومت کے اندر 15 جماعتیں تھیں، تو لہٰذا اس پہ ایشو ایک کمپلیکسٹی کا تھا، لیکن یہاں جب آپ ایک خط، میں پھر کہتا ہوں، خط لکھ کر ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی بھی طرح، چلے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ جی انہوں نے قاضی القضاء بنایا، کسی بھی طرح آ کے ہمارے اندرونی ڈسپیوٹس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں، اس کے اوپر کوئی جو ہے ہمارا تصفیہ کرائیں یا اس پر اپنی رائے دیں، تو پھر یہ پاکستان سے دشمنی ہے، اور یہ میری رائے ہے۔